أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ باب فی القدر۔ گزشتہ ہفتے درس میں ہم لوگوں نے یہ باب شروع کیا تھا۔ کتاب السنہ میں باب فی القدر، وعلیکم السلام، یعنی تقدیر کا بیان، اس باب کو لا کر امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے کہ سنت سے جو لوگ ہٹے، اہل السنہ سے الگ جو فرقے وجود میں آئے، وہ جن مسائل میں اختلاف کی وجہ سے وجود میں آئے، ان میں سے ایک اہم مسئلہ تقدیر کا مسئلہ بھی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے گزشتہ ہمارا اپنا جو درس تھا اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی کہ تقدیر پر ایمان کا صحیح مطلب کیا ہے، پہلے یہ سمجھ لیں گے، پھر اس کے بعد جو لوگ اس میں گمراہ ہوئے، ان کی گمراہی کس قسم کی تھی، کیا غلطی ان سے ہوئی، یہ ہم سمجھیں گے۔ جب خیر اور شر دونوں کی پہچان ہو جائے گی، صحیح تصور کیا ہے ایمان بالقدر کا، تقدیر پر ایمان کا صحیح مطلب کیا ہے، اور جو لوگ غلطی کیے ان کی غلطی کیا تھی، یہ دونوں جب سمجھ میں آ جائیں گی تو تقدیر پر ایمان ہمارا کیسا ہونا چاہیے یہ سمجھ میں آ جائے گا، اور جب اس کے مطابق ہم اپنے ایمان کو بنا لیں گے تب پھر انشاءاللہ سنت کی راہ پہ ہم خود بخود آ جائیں گے، اور جس گمراہی کا شکار ہو کر ایک فرقہ قدریہ وجود میں آیا، اس سے ہم اپنے آپ کو بچا کے اپنے آپ کو اس مسئلے میں اہل السنہ والجماعہ میں باقی رکھ سکتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے میں نے جو باتیں بتائیں ان کا مختصر سا خلاصہ بس یہ تھا کہ اہل السنہ والجماعہ کے پاس تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم 4 بنیادی باتوں پر ایمان لائیں۔ سب سے پہلی بات علم، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا، ہر بات کا علم ہے، جو ہوا، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے۔ دنیا میں اچھا برا جو کچھ ہوا یا ہونے والا ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق وہ باتیں لوح محفوظ میں لکھ کر رکھی ہیں آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے سے۔ تیسری بات یہ لکھی تھی، پڑھی تھی ہم نے، کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں، پھر جب ان چیزوں کے واقع ہونے کا وقت آتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی مرضی بندے کی مرضی کے ساتھ شامل ہوتی ہے، تبھی وہ کام ہوتا ہے، ورنہ اللہ کی مرضی کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی مشیت اور ارادہ کام کے وقت بھی۔ اور چوتھا اور آخری مسئلہ تھا وہ یہ کہ جو کام ہوتا ہے وہ کام یقیناً انسان کے ہاتھوں سے، مخلوقات کے اعضاء سے نکلتا ہے، لیکن اس کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ ایک تو ہاتھ اور پیر ہیں، دوسرے ہاتھ اور پیر کے اندر وہ قوت ہے جس سے انسان کام لیتا ہے۔ تو یہاں کوئی کام وجود میں آتا ہے تو ایک سو انسان کے اعضاء ہیں، انسان کے اپنا ارادہ اور مرضی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی اپنی قوتیں ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو کام وجود میں آتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق، اس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق بھی شامل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق بھی شامل ہوتی ہے۔ اس طرح کام تخلیق اللہ تعالیٰ کی، فعل جو ہوتا ہے، بندے کے جو افعال ہوتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق یہ جو وجود میں آ رہی، جو کام وجود میں آ رہا ہے، یہ کام بندے کے ارادے، بندے کے اپنے اعضاء اور بندے کے اپنی اس قوت کے ذریعے وجود میں آ رہا ہے، اس لیے بندہ بھی اس کا
ذمہ دار ہوتا ہے، بلکہ بندہ ہی ذمہ دار. تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، بندہ اپنی مرضی اور اپنے اعضاء کے شامل ہونے کی وجہ سے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. یہ چوتھا مرحلہ، یہ بڑی تفصیل سے گزشتہ ہفتے ہم لوگوں نے سنا اور سمجھا. آج کے درس میں جو لوگ گمراہ ہوئے وہ کون تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کا تذکرہ ہم کرتے ہیں جو نمایاں ہیں. باقی جہاں حدیثیں آئیں گی اس حدیث میں کس غلطی کی طرف اشارہ ہے یہ ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے. تقدیر کے باب میں جو لوگ گمراہ ہوئے ان میں دو نام بہت نمایاں ہیں، دو فرقے. ایک فرقہ کہلاتا ہے قدریہ اور ایک فرقہ کہلاتا ہے جبریہ. قدریہ اور جبریہ یہ کون ہیں؟ تو اصل میں اس تقدیر کے مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، صحیح ڈھنگ سے جیسے صحابہ نے سمجھا تھا نہیں سمجھنے کی وجہ سے اس میں کئی لوگ گمراہ ہوئے. ان میں سے ایک فرقہ یہ جس نے یہ سمجھا کہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ لکھ دیا ہے اس لیے وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں، انسان کے ارادے کا، انسان کی اپنی قوت کا، انسان کے اپنے اعضاء کا کوئی دخل نہیں. وہ انسان مجبور ہے، انسان اب مجبور محض ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے ان کے پاس کہ آپ یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے وہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ لکھ دیا ہے اس لیے انسان غلط ہوگا، اللہ نے لکھ دیا ہے اسی لیے انسان نیک ہوگا. یہ ان کا عقیدہ ہے. اس عقیدے میں خرابی کیا ہے؟ یہ جبریہ کہلاتے ہیں. کہتے ہیں انسان مجبور محض ہے، انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے. اس میں خرابی کیا ہے؟ کئی خرابیاں ہیں. سب سے پہلے تو قرآن و سنت میں جو بندے کو اختیار کہا گیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے بتا دیے. یہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ جو مقام بتایا کہ ہم نے خیر و شر بتا دیا ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے. ایسی آیتوں کا انکار لازم آئے گا. لیکن سب سے بڑی جو خرابی لازم آئے گی وہ یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام ہوگا. کیسا الزام؟ اب یہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے اور گناہ پر اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، یہ اللہ نے سنایا ہے فیصلہ. تو نتیجے کے اعتبار سے سوال یہ پیدا ہوگا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مجبور کروا دیا کام کرنے پہ، پھر اس کے بعد جا کر وہ کام اللہ کے مجبور کرنے کی وجہ سے انسان کر رہا ہے، اس پر اسے سزا بھی دی جا رہی ہے. یہ تو ظلم ہوا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ ظالم قرار دے دیا. اللہ تعالیٰ کیا ہو گئے؟ نعوذ باللہ ظالم ہو گئے. تو اس عقیدے کی سب سے بڑی جو خرابی، سب سے بڑی خرابی، میں نے جیسے بتایا کئی پہلو ہیں، خرابیاں کئی آ سکتی ہیں، لیکن بڑی جو خرابی آئے گی وہ یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم جو ہے ظالم قرار دیں گے، نعوذ باللہ. تو یہ جبریہ ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے، انسان مجبور ہے. اور یہ مسئلہ گزشتہ ہفتے ہم لوگ سمجھ چکے ہیں کہ انسان مجبور ہے کہ نہیں. تو میں نے یہ بنیادی نقطہ سمجھایا تھا، اللہ نے لکھ دیا ہے اس لیے وہ کر رہا ہے، ایسا نہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے پہلے سے کہ وہ ایسا کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھا ہے. ایک بات، اور ساتھ میں وہ بات بھی کہ ہاں کہیں اللہ تعالیٰ کے لکھنے کی وجہ سے بھی انسان گناہ کرتا ہے، لیکن وہ لکھا جانا اس کا ذمہ دار انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے. جھوٹ بولا، اللہ نے کسی نیکی سے محروم کیا. نیکی سے محروم کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ نے لکھا ہے. لیکن وہ اللہ نے کیوں لکھا؟ اس لیے کہ بندے نے پہلے جھوٹ بولا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جبریہ کا یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں، یہی تقدیر پر ایمان کا مطلب ہے، یہ غلط عقیدہ ہے. تقدیر پر ایمان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان مجبور ہے، اسے کوئی اختیار نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کو اختیار ہے، انسان کی مشیت ہے. جیسے میں پڑھا آیت آپ کے سامنے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے. اگر مجبور والی بات ہوتی تو یہ کیوں کہتے اللہ کہ جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے. اور سب سے بڑا جیسے میں نے کہا نا کہ یہ الزام ہوگا اللہ تعالیٰ پر. اللہ تعالیٰ جو ہے ایک انسان کے حق میں لکھ دیں کہ یہ ہمیشہ کافر ہی رہے گا، اور قیامت کے دن یہ فیصلہ بھی سنائیں کہ ہمیشہ جہنم ہی میں جلتا رہے گا. جبریہ نے یہ مطلب سمجھا، یہ غلط مطلب ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ تصور تقدیر کے بارے میں غلط ہے. دوسری طرف کچھ لوگوں نے، جو دوسرا فرقہ قدریہ جن کو میں نے کہا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے،
اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی شامل ہوتی ہے بلکہ وہ خود ان افعال کو پیدا کرتا ہے، تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے، کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنے گندے کام ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی جو ہے ظالم ہوتا ہے، ظلم کرتا ہے، کمزوروں کو اس کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے تو یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ظلم ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ روک نہیں رہے۔ نعوذ باللہ کوئی آدمی اللہ محفوظ رکھے کوئی بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے یا زنا کر رہا ہے یا چوری کر رہا ہے یا ڈاکہ ڈال رہا ہے، اگر ہم کہیں گے یہ چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے لکھ رکھی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ کی مشیت ہے، اجازت ہے اللہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس فعل کے خالق ہیں، تو اس سے نعوذ باللہ اللہ پر الزام لازم آئے گا۔ اس لیے ہم کیا کہیں گے، ان کی سوچ، قدریہ کی جو سوچ ہے پہلے یہ بتا رہا ہوں، ان کی سوچ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ تو اللہ تخلیق ان افعال کو پیدا کرتے ہیں، نہ اس میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ بندہ جب تک خود کام نہیں کرتا تب تک اللہ تعالیٰ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ یہ قدریہ کا ماننا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خالق خود ہے، اللہ تعالیٰ کو جب تک بندہ کرتا نہیں ہے تب تک اللہ تعالیٰ کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح انہوں نے کیا سمجھا اس طرح ہم نے کیا کر دیا، اللہ تعالیٰ کو بری کر لیا، اللہ تعالیٰ کو ہم نے بری کر لیا اس الزام سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غلط کام کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے نہیں روکتے ہیں۔ یہ ایک الزام آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ پر کہ غلط کام کروا رہے ہیں یا اس پر پھر سزا دے رہے ہیں، غلط کام کی اجازت دے کر سزا بھی دے رہے ہیں، یہ الزام آ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم کیا کہیں گے، اس الزام سے بچنے کے لیے کیا کہیں گے، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بندہ پہلے کرتا ہے بعد میں اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے۔ یہ ان کا تصور۔ اب یہ دیکھیں، بظاہر دیکھنے میں نیت کتنی اچھی نظر آتی ہے، لیکن کتنی بڑی غلطی کی انہوں نے، کتنی بڑی غلطی کی۔ جبریہ سے زیادہ برے جو ہے وہ قدریہ ہوئے، جبریہ سے زیادہ برے جو ہے قدریہ ہوئے۔ انہوں نے یہ کہا نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے افعال کا علم نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں جو ہے عیب، کہ اللہ تعالیٰ کا علم ناقص ہے جیسے انسانوں کا ناقص ہوتا ہے۔ آپ جب تک بولتے نہیں، آپ کے دل میں کیا ہے مجھے نہیں پتہ چلتا، وہ انسانوں کا علم ہے۔ رب کا علم تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے علم کی ان لوگوں نے نفی کر دی۔ یہ قدریہ۔ ان کے اس اشکال کا جواب کیسے دیا جائے گا، مجملاً میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دیتا ہوں۔ علماء اہل السنہ والجماعہ نے اس کی وضاحت کی، کہا کہ قدریہ نے جو بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہوتا نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کو علم بھی ہوتا ہے، اللہ نے وہ بات پہلے سے لکھ رکھی ہے کہ یہ پیدا ہوگا تو 1,00,000 آدمیوں کا قاتل بنے گا، یا اللہ محفوظ رکھے یہ جو ہے چور بنے گا، ڈاکو بنے گا، اللہ نے لکھ رکھی ہے، اور اللہ کی اجازت شامل ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ ہی ان افعال کا پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر عیب نہیں آتا جیسا قدریہ نے سمجھا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ یہاں دو بنیادی باتیں، نازک باتیں ہیں، ان کو اگر کوئی سمجھ لے تو مسئلہ بہت آسان ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا میں انسان کو پیدا ہی کیا کہ خیر و شر میں سے وہ جو چاہے کرے، اختیار دیا، اس لیے کہ امتحان ہے۔ امتحان میں یہ اجازت دینا یہ ضروری ہے، اسی لیے کہ اس اجازت پر ہی امتحان کا دار و مدار ہے۔ اگر یہ اجازت نہ ہو، ایک آدمی کو جو ہے برائی کرنے کی اجازت نہ دیں آپ اور کہیں تم اچھے ہوتے ہو کہ برے ہوتے ہو میں دیکھتا ہوں، تو کوئی وہ امتحان ہی نہیں ہوا۔ جیسے امتحان حال میں داخل ہونے والا ہے، آپ یہ طے کر لیں کہ یہ فیل ہونے والا نہیں ہے، تو پھر امتحان کس چیز کا لے رہے ہیں، امتحان کس چیز کا ہو رہا ہے؟ تو دنیا کے اندر جو مقصد اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے کا بیان کیا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، اس امتحان کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کو خیر و شر میں کسی چیز کے انتخاب کرنے کا اختیار دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، خیر و شر دونوں دے دیے، دونوں میں اختیار کرنے کا، یہ بھی دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی اجازت بھی دے دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کر دی، قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، ظلم نہ کرو، شرک نہ کرو، بدعتیں نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی، تو اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے بری الذمہ ہو گئے۔ تو انہوں نے جو سمجھا قدریہ نے کہ اگر ہم کہیں گے پہلے سے اللہ کو معلوم ہے، اللہ پر الزام آئے گا، اہل السنہ نے اس کا جواب بڑی آسانی سے دیا، کہا کہ الزام نہیں آئے گا، اس لیے کہ دنیا میں امتحان کے لیے ضروری تھا اس قسم کی اجازت دینا، تو اللہ نے اجازت دی، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا یہ شر ہے یہ خیر ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। कसम है नफ्स की और उन खुसूसियात की जिन पर अल्लाह ने पैदा किया, उस पर क्या किया, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, नफ्स के अंदर तक़वे की बात भी और फ़िस्क़ व फ़ुजूर बेदीनी के कामों की बात, दोनों बातें अल्लाह ने इंसान के दिल में डाल दी। यहाँ तक बस नहीं किया, साथ में कहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया वो कामयाब हो गया, व क़द ख़ाब मन दस्साहा, जिसने अपने नफ्स को के इसमें जो है मुब्तला हो गया, शिकार हो गया, वो नाकाम व नामुराद हो गया। तो अल्लाह ताला उससे बरी हो गए, लेकिन अल्लाह ताला के इल्म है, अल्लाह ताला ने लिखा है और अल्लाह ताला की ही इजाज़त से होता है और अल्लाह ताला ही का जो है कि तख्लीक होती है। ये अहलुस सुन्ना ने कहा इसलिए कि इसके बगैर अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में ऐब लाजिम आएगा कि दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा है जिसका अल्लाह को इल्म नहीं, नऊज़ु बिल्लाह। ये अल्लाह ताला की इस अजीम बादशाहत में जिसमें ज़रा बराबर पत्ता भी जो है आजिज़ और जो है मतलब ताबे है अल्लाह ताला के, यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है कि एक इंसान अपनी मर्ज़ी से जो चाहे करता फिर रहा है, जिसका अल्लाह ताला को पता ही नहीं, और पता ही नहीं तो फिर इख्तियार की बात कहाँ से आएगी। तो ये जो है कदरिया की बहुत बड़ी गुमराही थी। तो एक बात मैंने बताई कि एक तो आप इस नुक्ते पे गौर कर लेंगे तो समझ में आ जाएगी कि अल्लाह ताला ने इस इम्तिहान के लिए ये ज़रूरी है, ये इजाज़त देना ज़रूरी था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला पर इल्ज़ाम आयद नहीं होता। अल्लाह ने इजाज़त दे दी लेकिन तंबीह कर दी। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने जो है कि मशीअत जो होती है, अल्लाह ताला का जो इरादा होता है दो किस्म का होता है। एक इरादा होता है जिसको इरादा कौनिया या मशीअत कौनिया कहते हैं, और एक होती है मशीअत शरइया, यानी अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जो कुछ होता है अल्लाह की इजाज़त ही से होता है, लेकिन होने वाला काम अगर अच्छा हो तो इजाज़त के साथ अल्लाह की रज़ामंदी भी होती है उसमें, और होने वाला काम बुरा हो तो इजाज़त होती है उसमें अल्लाह की रज़ामंदी नहीं होती है, अल्लाह ताला की रज़ामंदी नहीं होती है। जब ये मसला तय है तो इल्ज़ाम उस वक्त आता अल्लाह ताला की इजाज़त और रज़ामंदी दोनों होती फिर भी अल्लाह ताला सज़ा देते, तब वो इल्ज़ाम अल्लाह ताला पर आता। लेकिन यहाँ मसला ये है कि इम्तिहान के लिए इजाज़त ज़रूरी थी, इजाज़त है लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी उसमें, अल्लाह ताला की खुशी और अल्लाह ताला की रज़ामंदी उसमें शामिल नहीं है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे, या अल्लाह ताला पर किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं आएगा। ये दो बड़े फ़िरक़े हैं, ये दो बड़े फ़िरक़े हैं। इसी ज़िम्न में एक मसला आपको समझा दूँ। क़दरिया ने ये बात कही, इसलिए कि हदीस में उसका ज़िक्र आ रहा है कि अल्लाह को इल्म नहीं होता, अल्लाह ताला ने जो है लिखा भी नहीं है, अल्लाह ताला की मशीयत यानी इरादा भी, अल्लाह ताला की मर्ज़ी भी शामिल नहीं होती। और आगे बढ़कर यहाँ तक कहा कि अल्लाह ताला उनको पैदा नहीं करते, फिर कौन पैदा करता है, इन अफ़आल का खालिक कौन है? तो उन्होंने कहा कि हर इंसान अपने अफ़आल का ख़ुद खालिक होता है, हर इंसान अपने अफ़आल का ख़ुद खालिक होता है। नतीजा क्या हो गया? यहाँ कायनात का खालिक हमारा ईमान है एक है अल्लाह ताला, लेकिन यहाँ क्या लाजिम आ रहा है, जितने इंसान उतने खालिक, इसलिए कि हर कोई अपने अफ़आल का खालिक अगर हो गया तो फिर इसका मतलब हुआ जितने इंसान उतने खालिक हो गए। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, अल्लाह ने तुमको भी पैदा किया और जो तुम करते हो, वमा तअमलून, जो तुम करते हो अल्लाह ने उसको भी पैदा किया। तो अफ़आल भी अल्लाह ताला ही की मखलूक हैं। और मैं बता चुका हूँ पहले अफ़आल के मखलूक होने का मतलब क्या है। एक तो एक काम के वजूद में आने के लिए इंसान के आदा हैं, आदा के अंदर क़ुव्वत है और इंसान का इरादा है, ये तीनों की तीनों चीज़ें अल्लाह की मखलूक हैं। और जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो इनके साथ जब फ़ेल वजूद में आने वाला होता है तो अल्लाह ताला की तख्लीक उसमें शामिल होती है। इसीलिए कभी ऐसा होता है कि इंसान का इरादा भी होता है, इंसान के आदा भी सही सालिम, इंसान के आदा में क़ुव्वत भी है, लेकिन फिर भी फ़ेल वजूद में नहीं आता। क्यों? अल्लाह ताला की तख्लीक उसमें शामिल नहीं होती है। तो अल्लाह ताला अफ़आल का खालिक है, लेकिन क़दरिया ने क्या कहा, अल्लाह को पता ही नहीं होता तो अल्लाह ताला खालिक कहाँ से होंगे। सवाल हुआ फिर कौन खालिक है इन अफ़आल का, तो कहा बंदे खुद अपने आमाल के, अपने अफ़आल के खालिक हैं। ये जो मसला है ये जो बहुत बड़ी गुमराही, खालिक एक है, अल्लाह ताला है। दुनिया में हर चीज़ का, चाहे वो हिस्सी महसूस की जाने वाली, देखी जाने वाली चीज़ हो, या जो मतलब समझी जाने वाली चीज़ हो, कोई बात कोई काम, सब चीज़ों का खालिक अल्लाह तबारक व तआला है। ये जो अहलुस सुन्नह वल जमाअह का अक़ीदा है। और आखिरी एक और मसला गुमराही के बाब का बता देता हूँ कि ये जो मैंने बताया कि अल्लाह ताला की मशीयत की दो किस्में हैं। एक मर्ज़ी, एक मशीयत वो होती है जिसमें इजाज़त होती है अल्लाह ताला की तरफ से, रज़ामंदी नहीं होती।
اور ایک ہوتی ہے اجازت اور اس کے ساتھ رضامندی. یہ دونوں کے درمیان فرق بہت اہم مسئلہ ہے ایمان بالقدر کا. لیکن صوفیہ نے قدریہ اور جبریہ سے ہٹ کر صوفیہ نے کیا کیا؟ ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کیا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا ارادہ ایک ہی ہے. تو صوفیہ میں سے جو بہت ساری گمراہیاں آئیں اس میں سے ایک گمراہی یہ بھی تھی کہ مشرکین جس طرح کہا کرتے تھے کہ لو شاء الرحمن ما عبدنا، رحمان اگر چاہتا تو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے غیر اللہ کی. جب ہم دوسرے کی عبادت کر رہے ہیں تو اس کی مرضی ہی سے نہ کر رہے ہیں. تو گویا انہوں نے کیا کر لیا؟ اپنے گناہ کے لیے تقدیر کو، اللہ کی مشیت کو ذمہ دار بنا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ان دونوں کو الگ نہیں کیا، ایک ہی سمجھا جس کی بھی اجازت اللہ دیتے ہیں اس سے اللہ راضی بھی ہوتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں صوفیہ کے پاس کیا ہے؟ کافر کا کفر، مومن کا ایمان، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس برابر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب اللہ کی مرضی ہی سے نہ ہو رہے ہیں. کافر کا کفر اور مومن کا ایمان سب اللہ کے پاس برابر ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی مرضی ہی سے دنیا میں جو بھی ہوتا ہے ہو رہا ہے. یہ صوفیہ کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی تھی. لیکن میں وضاحت کر چکا ہوں اس کی کہ ارادہ اور مشیت دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ جو صرف اجازت ہے، اس لیے کہ وہ دنیا میں امتحان کے لیے ضروری ہے، لیکن اس میں اللہ نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور ایک ہے جس میں اجازت اور رضامندی دونوں ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال ہوا کرتے ہیں. تو مختصر یہ کہنا چاہوں گا کہ تقدیر پر ایمان کے 4 بنیادی اصول ہم نے سمجھے تھے: علم، کتابت، مشیت و ارادہ اور آخر میں تخلیق. یہ 4 گزشتہ ہفتے ہم نے سمجھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ نے لکھ رکھا ہے ان باتوں کو، اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل ہوتی ہے تبھی کام ہوتا ہے، اور فعل جو بھی ہوتا ہے اس کا خالق اللہ ہی ہوتا ہے. یہ 4 باتیں. اور دوسری طرف اس باب میں جو گمراہی آئی وہ گمراہی کئی طرح کی ہے. ان میں سے جو نمایاں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے نقل کی. ایک تو جبریہ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور محض بنایا، انسان مجبور ہے. تقدیر کا مطلب یہ کہ انسان مجبور ہے، لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ انسان مجبور نہیں ہے، انسان کو اللہ نے اجازت دی ہے. ہاں فرق یہ ہے، لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے علم کی بنیاد پر لکھا ہے، علم میں غلطی نہیں ہو سکتی تو کتابت میں غلطی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم کہتے ہیں اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے اس لیے یہ انسان غلطی کر رہا ہے. تفصیل جیسے میں واضح کر چکا ہوں. دوسرا فرقہ جو گمراہ ہے وہ ہے قدریہ، جن کا ماننا یہ ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، یعنی پہلے سے کوئی چیز طے شدہ نہیں ہے. انسان آزاد ہے ایک دم، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اسی وقت پتہ چلتا ہے جب انسان کچھ کرتا ہے، ورنہ اللہ کو علم بھی نہیں ہوتا، اللہ نے لکھ کر بھی نہیں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کا خالق بھی نہیں ہے. افعال کے خالق بندے خود ہوا کرتے ہیں. یہ ان کی گمراہی ہے. تیسری بات جو میں نے آپ کے سامنے نقل کی وہ واضح طور پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو صوفیہ کی بات بتایا کہ مشیت کی جو 2 قسمیں ہیں، 2 طرح کے ارادے، ان میں انہوں نے فرق نہیں کیا. یہ جو ہے ایک مشیت جو صرف اجازت ہوتی ہے، اور ایک مشیت جو اجازت کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضامندی والی ہوتی ہے. ان دونوں میں فرق نہیں کیا. صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا جائے تو اچھے کام اگر ہوتے ہیں اس میں اللہ کی اجازت بھی ہوتی ہے، اللہ کی رضامندی بھی ہوتی ہے. برا کام، غلط کام ہوتا ہے تو اس میں اجازت ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس میں شامل نہیں ہوتی. یہ مختصر سی باتیں ہیں، ورنہ ایمان بالقدر میں اور بھی باریکیاں کئی ایک آئیں گی، وہ ہم لوگ جو ہے سمجھیں گے انشاءاللہ. اب اس تقدیر کے مسئلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور مسئلہ رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے اگلے ہفتے سنیں گے. وہ ہے تقدیر کی قسمیں. تقدیر اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ لکھی یا کتنی مرتبہ لکھی جاتی ہے، تقدیر بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی ہے، تو کیوں بدلتی ہے، کیا بدلتی ہے، یہ ساری چیزیں میں اگلے درس کے اندر یا حدیث جب اس مناسبت سے آئے گی تب وہ مسئلہ ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس وضاحت کے بعد، تقدیر کے سلسلے میں اس مختصر سی وضاحت کے بعد، ہم لوگ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیثیں جو قدریہ اور جبریہ یا جو لوگ مشیت کے درمیان فرق نہیں کرتے یا اللہ تعالیٰ کو خالق نہیں مان کر بندوں کو خود افعال کا خالق مانتے ہیں، ان پر رد کرنے اور اہل السنہ والجماعہ کا صحیح مذہب بتانے کے لیے جو احادیث امام ابو داؤد نے یہاں نقل کی ہیں ان کو پڑھتے ہیں اور ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ القدریۃ مجوس هذه الامہ ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدریہ جو ہیں ابھی آئے نہیں اللہ کے نبی کی زندگی میں، لیکن اللہ کے نبی پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ القدریہ تقدیر کا انکار کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ اس امت کے مجوسی ہیں، اس امت کے مجوسی ہیں۔ مجوس کون ہیں؟ مجوسی جو ہے ایک قوم کا نام ہے مجوس۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ مانتے تھے کہ دو خالق ہیں، ایک جو ہے خیر کا اچھائی کا خالق اور ایک جو ہے برائی کا خالق، ایک اچھائی کا خالق دوسرا برائی کا خالق۔ کہتے تھے یزداں اور اہرمن، یزداں اور اہرمن، یہ دو خالق کو مانتے تھے۔ کہتے اچھائی کا پیدا کرنے والا ایک ہے، برائی کا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ تو قدریہ کو اس امت کا مجوسی کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ قدریہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کے افعال کا علم ہوتا ہی نہیں، بندہ خود اپنے افعال کا خالق ہوتا ہے، بندہ جب وہ فعل انجام دیتا ہے تب اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کا انکار کیا، تو خود انسان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس کو مانتے ہیں، ایک خدا کو مانا انہوں نے۔ اب انسان کے افعال کا خالق کون ہے؟ تو انسان خود ہے، تو گویا دو خدا کو یہ لوگ بھی قائل ہونے لگے۔ حقیقت میں دو نہیں، جیسے میں بتایا کہ جتنے انسان اتنے خالق ہوں گے، جتنے انسان، ہر انسان اپنے فعل کا خالق ہے، تو جتنے انسان اتنے خالق ہوں گے، بلکہ جتنی مخلوقات اتنے خالق، اس لیے کہ ہر مخلوق اپنے افعال کے خود اگر خالق ہو گئی تو پھر تو اتنے خالق ہو گئے پیدا کرنے والے۔ تو جس طرح مجوسی کہتے ہیں دو دو خدا ہیں، خیر کا ایک شر کا ایک، ویسے قدریہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی خالق ہے کہ ہم کو پیدا کیا ہے، اور پھر ہم بھی خالق ہیں کہ ہم اپنے افعال کو پیدا کرتے ہیں، تخلیق ہم کرتے ہیں اپنے افعال کی۔ اس مناسبت سے کہا گیا کہ اس امت کے مجوسی ہیں، قدریہ جو ہے اس امت کے مجوسی ہیں۔ آگے جملہ کا ان مرضوا، اگر یہ قدریہ بیمار ہو جائیں فلا تعودوہم، تم ان کی عیادت کے لیے نہ جاؤ۔ وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اگر یہ انتقال کر جائیں تو تم ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو، تم ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ یہ مسئلہ کہ بیمار ہو تو عیادت نہ کریں، مر جائیں تو جنازے میں شہید نہ ہو، یہ اہل بدعت کے ساتھ تعامل کے اصول اور آداب میں سے کچھ ہیں، کچھ مسائل۔ شریعت اسلامیہ میں جس طرح سنت پر چلنے بدعت سے بچنے کا حکم ہے، ویسے ہی اہل السنہ کے ساتھ معاملہ کرنے کے اصول اور اہل بدعت کے ساتھ معاملہ کرنے کے اصول متعین ہیں۔ سلف صالحین نے جو ہے نبی کی سنت کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی روشنی میں وہ اصول اور ضوابط متعین کیے، اپنی عملی زندگی میں انہوں نے اپنائے۔ انہی میں سے ایک اصول یہ بھی ہے۔ تفصیل ہے اس مسئلے میں، یہ خود ایک مستقل مسئلہ ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ معاملہ کیسا کریں گے۔ مجملاً آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ اس میں کئی پہلو دیکھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بدعت کی نوعیت کیا ہے، یہ بدعت کفر کے درجے کی ہے یا کفر سے کمتر درجے کی ہے، ایک۔ دوسری چیز، بدعتی جو ہے وہ صرف بدعت پر عمل کرتا ہے یا بدعت پر عمل کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بدعت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تیسری چیز یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ بدعتی کو درست کرنے کے لیے اس کے ساتھ حسن معاملہ کر کے اس کو سمجھانا زیادہ بہتر ہوتا ہے، یا اس سے قطع تعلق کر کے اس سے دوری اختیار کرنا یہ بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر یہ بھی دیکھی جاتا ہے، پہلو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس میں مصلحت دیکھی جاتی ہے۔ ایک تو میں جو ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا اہل بدعت سے تعلق منقطع کرنے میں میری مصلحت ہے کہ نہیں، میری سے مراد شرعی میری مصلحت، دینی مصلحت، خود جو بدعتی ہے اس کی مصلحت، اور تیسرے عوام الناس کی مصلحت، یہ سب پہلو دیکھ کر اسے طے کیا جاتا ہے۔ علماء اہل السنہ والجماعہ کے پاس اہل بدعت کے ساتھ تعامل کے اپنے اصول ہیں، ان کی روشنی میں مسائل جو طے کیے جائیں گے۔ یہ ایک مجمل قاعدہ یہاں بتایا گیا کہ اہل بدعت کے ساتھ تعامل میں عام اہل سنت کی طرح یا صحیح مسلمانوں کی طرح معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ ایمان کی حد تک ان سے تعلق ضرور رہے گا، لیکن ان کی بدعت کی حد تک ان سے نفرت اور قطع تعلق کا بھی ایمان سے اس کا گہرا تعلق ہوگا۔ یہ بات بیان کی گئی۔ ویسے ایک مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قدریہ کا حکم کیا ہے شریعت میں۔ تو اہل علم نے یہ بات نقل کی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سرے سے علم ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ قدریہ میں پورے قدریہ یہی نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہوتا۔
قدریہ کے درجات ہیں، اس میں جو غالی قسم کے اونچے درجے کے جو قدری ہیں تقدیر کے، جو یہ کہتے ہیں کہ بندہ جب تک کرتا نہیں تب تک اللہ کو علم نہیں ہوتا، ان کو جو ہے سلف صالحین نے کافر شمار کیا، ان کی تکفیر کی ہے۔ فرق میں سے جہاں تک میں جانتا ہوں غالی قسم کے جو قدریہ ہیں، غالی قدریہ اور جہمیہ میں سے بھی جو غالی ہیں، یہ دو فرقے ہیں جن کی تکفیر جو ہے صراحت کے ساتھ ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ رافضہ کی تکفیر کے سلسلے میں اختلاف ہے، بعض اہل علم نے کی ہے، بعض نے نہیں کی ہے۔ خوارج کی تکفیر کے سلسلے میں بھی اختلاف رہا ہے، اتنی بات جانتا ہوں۔ لیکن یہ دو فرقے غالی قسم کے قدریہ اور غالی قسم کے جو جہمیہ ہیں، ان کی تکفیر جو ہے سلف صالحین سے وارد ہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ تو اگر یہاں غالی قسم کے قدریہ مراد ہوں گے، غالی قسم کے قدریہ مراد ہوں گے جو اللہ کے علم ہی کی نفی کر دیتے ہیں، اللہ کو پتہ نہیں چلتا جب تک بندہ کرتا نہیں ہے تب تو وہ کافر ہیں، تو وہ مر جائیں تو ان کی عیادت، بیمار ہو جائیں تو عیادت کے لیے نہ جاؤ، انتقال کر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک نہ رہو۔ یہ مسئلہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس صورت میں سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہاں جو مسئلہ ہم کو سمجھنا تھا وہ بس وہ بنیادی نقطہ تھا کہ قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں، تو کیوں ہیں؟ کیوں کہا مجوسی؟ اس لیے کہ جس طرح مجوسی دو خدا کے قائل ہیں، ویسے قدریہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، لیکن افعال ہم اپنے افعال کے خود خالق ہیں، یا انسان اپنے افعال کا خود خالق ہوا کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث کے صحیح ہونے یا ضعیف ہونے کے سلسلے میں اختلاف ہے اہل علم کے درمیان۔ کئی اہل علم نے اس کو سنداً ضعیف بتایا ہے، اس روایت کو۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے جو ہے متعدد طرق کی وجہ سے حسن درجے تک پہنچایا۔ مختلف ہی ہے، کئی اہل علم ضعیف ہی مانتے ہیں اس کو، ضعیف ہوگی تو کوئی اللہ کے نبی سے یہ مسئلہ، یہ بات ثابت نہیں ہوگی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن درجے تک پہنچایا، کہا یہ حدیث حسن ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ یہ پہلی حدیث تھی جس میں قدریہ کے گمراہی کی طرف اشارہ ہے، اور ثابت مانے ہم حدیث کو تو گویا قدریہ کا عقیدہ غلط ہے، ایک تو دلائل سے ثابت ہوا، اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی کی پیشن گوئی سے ثابت ہو گیا کہ عقیدہ قدریہ جو وجود میں آئیں گے وہ گمراہ فرقہ ہیں، نام کے ساتھ اللہ کے نبی سے گویا ان کی تردید ہو گئی۔ اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری حدیث نقل کی ہے حضرت حذیفہ سے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر من مات منهم فلا تشهدوا جنازته ومن مرض منهم فلا تعودوهم وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں مجوسی ہوتے ہیں، یعنی ایک سے زائد خداؤں کے خالق ہوتے ہیں۔ وَمَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ، اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی نہیں ہوتی۔ وہی القدریۃ مجوس هذه الامہ جو ہے، اسی کو دوسرے الفاظ میں کہا، جو یہ کہتے ہیں کہ تقدیر پہلے سے لکھی نہیں ہوتی، بندہ کرتا ہے تبھی اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ مَن مَاتَ مِنْهُمْ فَلَا تَعُودُوهُمْ، ان میں سے جو فَلَا تَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ، جو انتقال کر جائے اس کے جنازے میں تم شرکت نہ کرو۔ وَمَن مَرِضَ مِنْهُمْ فَلَا تَعُودُوهُمْ، ان میں سے جو بیمار ہو جائے تم اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ۔ وَهُمْ شِيعَةُ الدَّجَّالِ، یہ لوگ دجال کا گروہ ہیں، دجال کے ساتھی ہیں، قدریہ دجال کے ساتھی ہیں، اس کے مددگار ہیں۔ وَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر یہ واجب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے، أَن يُلْحِقَهُم بِالدَّجَّالِ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں دجال کے ساتھ ملا کر رہے گا، یعنی دجال کے ساتھ ہی ان کا شمار کرے گا، ان کے ساتھ اسے ان کو رکھے گا۔ یہ وہی حدیث ہے جو پہلے حضرت ابن عمر سے آئی، اب حضرت حذیفہ بن یمان سے آئی۔ اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے، اور جیسے میں پہلے ہی بتا چکا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے متعدد طرق کی وجہ سے، یعنی کئی سندوں سے آنے کی وجہ سے اسے حسن درجے تک پہنچایا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو پہلے حدیث میں آئی ہے تقدیر کے مسئلے میں۔ حدیث کی یعنی اس باب کی تیسری حدیث ایسی ہے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض جاء منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب
زاد فی حدیث یحییٰ وبین ذلک والاخبار فی حدیث یزید۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹھی سے پیدا کیا، ایک مٹھی مٹی سے، ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا، قبضہا من جمیع الارض، جو کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے لی تھی، یعنی مٹی جو ہے پوری زمین سے لی گئی تھی۔ تو آدم کی اولاد زمین کے حساب سے آئی، یعنی زمین کے مختلف علاقوں سے جب مٹی لی گئی تو ہر علاقے کی جو خصوصیات تھی انہی خصوصیات کے مطابق آدم کی اولاد پیدا ہوئی۔ جس طرح زمین کے ہر علاقے کی اپنی خاصیات ہیں، سب ایک دوسرے جیسے نہیں ہیں، ویسے ہی انسان بھی جو ہے ویسے ہی الگ الگ پیدا ہوئے، گرچہ ایک ہی آدم سے سب پیدا ہوئے ہیں۔ فَلَقَدْ جَاءَ مِنْهُمُ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ، ان میں سے کوئی سرخ، مطلب ایک دم اتنا گورا کہ اس کے گورے رنگ میں جو سرخی، لال رنگ جو گویا شامل ہے، والابیض سفید یعنی گورا پیدا ہوا، والاسود اور اس میں کالا انسان بھی پیدا ہوا۔ مٹی جس طرح جو ہر رنگ کی ہوتی ہے ویسے انسان بھی پیدا ہوئے، وبین ذلک، اور ان تینوں رنگوں کے درمیان کئی قسم کے رنگوں والے انسان پیدا ہوئے۔ یہ تو ظاہری رنگ کے اندر، مزاج کے اندر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا والسہل والحزن، نرم بھی سخت بھی دونوں جو ہے پیدا ہوئے۔ جس طرح نرم مٹی بھی ہوتی ہے، سخت مٹی بھی آتی ہے، ویسے مزاج میں بھی جو ہے زمین کا یہ اثر لوگوں کے اندر آیا۔ والخبیث والطیب، اچھا اور برا بھی، اچھی مٹی بھی ہوتی ہے جس میں چیزیں اگ جاتی ہیں آسانی سے، اچھی سے اچھی فصل کھڑی ہوتی ہے، وہیں بعض زمین کا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شوریدہ زمین جسے کہیں وہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی انسانوں کے اندر نیک اور برے جو ہے پیدا ہوئے۔ اس حدیث کی ایک سند میں یحییٰ جو ہے ایک راوی ہیں، انہوں نے اپنی روایت میں وبین ذلک کہا کہ اس درمیان بھی، جس طرح رنگوں کے درمیان ان تین رنگوں سے ہٹ کر بھی لوگ ان کے درمیان ملے جلے پیدا ہوئے، ایسے ہی پورا برا پورا نیک کے بجائے تھوڑا نیک تھوڑا برا، یا زیادہ نیک تھوڑا برا، یا زیادہ برا تھوڑا نیک، ایسے لوگ بھی اس درمیان بھی لوگ پیدا ہوئے۔ حدیث کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مٹی اٹھائی، جب لی مٹی، اسی وقت زمین کے مطابق لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کون نرم مزاج ہوگا، کون سخت مزاج ہوگا، کون جو ہے نیک ہوگا، کون برا ہوگا، کون جو ہے گورا ہوگا، کون کالا ہوگا، یہ ساری چیزیں اسی وقت طے ہوئی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اٹھانا اپنی طرف سے جو ہے مطلب کوئی ظلم اور زبردستی والا معاملہ نہیں تھا، چونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ کون کیسا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین سے مٹی اٹھائی تو اس کے اپنے اپنے مزاج جو بننے والا ہے، اس مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے پیدا کیا۔ کوئی آدمی اپنی زندگی میں بہت سخت مزاج بننے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سخت مزاج سے ہی اس کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا۔ لیکن یہ طے ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے مٹی اٹھائی اسی دن یہ طے تھا کہ یہ انسان کیا بننے والا ہے۔ لیکن یہ طے جو تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زبردستی اور جبر نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے علم پر مبنی، اللہ کو معلوم ہے کہ کون کیسا بننے والا ہے، اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرمائی ہے۔ یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے لائی۔ اس سے واضح طور پہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تقدیر میں پہلے ہی سے فیصلے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے انسان کی تخلیق سے پہلے سے ہیں، اسی لیے کوئی گورا کوئی کالا یہ ساری چیزیں پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہیں۔ اسی لیے بسا اوقات آپ دیکھیں گے کہ ایک شریف انسان، شریف مرد اور شریف عورت سے جن سے کوئی برائی نہیں ہوتی، ایسے بچے ہوتے ہیں نہ جو باپ سے مشابہت رکھتے ہیں، نہ ماں سے رکھتے ہیں، رنگ میں، نہ شکل میں، نہ قد میں، جسم کی بناوٹ میں، کسی چیز میں مشابہت۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ بالکل ایسے ہی مزاج میں بھی آپ دیکھیں گے، ماں باپ جو ہے انتہا درجے کے اللہ محفوظ رکھیں برے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ بالکل نیک اولاد بنا دیتا ہے، یا ماں باپ انتہا درجے کے نیک ہوں گے اولاد بالکل بری ہوتی ہے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے کر کے رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت پہ دلالت کرتے ہیں کہ وہ ذات کیسی ہوگی جسے ذرے ذرے کے بارے میں جو ہے پورا علم ہے، اور اس نے جو اپنے علم کے مطابق لکھ دیا ہے اس کے خلاف کچھ ہوتا بھی نہیں۔ جیسے ایک چھوٹی مثال آپ کو دینے کے لیے کہ کمال کہاں ہے اس میں، بڑے سے بڑا آرکیٹیکٹ جو ہے اگر آپ کوئی پلان بناتا ہے، جب اسے جو ہے مطلب اس کی بنیاد پر تعمیر کرنے جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت اسے تبدیلی کرنی پڑتی ہے، تھوڑا بہت۔ تو وہ ایک انسانی عمل کا جو ہے خاصہ ہے کہ اس میں نقص آئے گا، یا بنا دینے کے بعد ضرور اسے احساس ہوگا کہ اس کے بجائے یہ کرتا تو بہت اچھا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے یہ عبداللہ یا عبد الرحمن کے بارے میں لکھ دیا تھا کہ یہ فلاں دن فلاں وقت میں فلاں منٹ میں کیا کرے گا،
اللہ کی اس مرضی کے ذرا برابر کچھ خلاف یہاں نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی جو ہے دلیل ہے. اس لیے جو ہے تقدیر کے مسئلے کو اسلامی شریعت میں اتنی اہمیت دی گئی. ورنہ بس اوقات سمجھ میں آتا ہے نا کہ کیا ضرورت ہے ایمان بالقدر کا مسئلہ کیوں اتنا اہم ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے. اسی لیے بہت سے اہل علم نے ایمان بالقدر کو ربوبیت کا حصہ مانا. ربوبیت جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، کا تقدیر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ایک حصہ ہے. جی ہاں. اور امام احمد سے یہ بات منقول ہے کہ امام احمد کہا کرتے تھے کہ تقدیر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے، مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کا راز ہے جو کھل کر دنیا کے سامنے آتا ہے تو حقیقت واضح ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو جو ساری حقائق کا پہلے سے علم ہوتا ہے. تو واللہ تعالیٰ اعلم. آج کے اس درس میں میرے خیال میں ہم ان 3 حدیثوں پہ بس کرتے ہیں. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ شریعت اسلامیہ یہ بات بتاتی ہے کہ تقدیر کا مسئلہ، تقدیر کا انکار کرنا قدریہ کی جو گمراہی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ تقدیر پہلے سے لکھی نہیں ہوتی، بندے کے کرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے اور بندہ خود اپنے افعال کا خالق ہوتا ہے، یہ غلط عقیدہ ہے. یہ 3 حدیثیں ہمارے سامنے آئیں، سے سمجھ میں آئی. یہ تیسری حدیث صحیح حدیث ہے. تیسری حدیث یہ صحیح حدیث ہے. تو واللہ تعالی اعلم. وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. قدر کے سلسلے میں مطلب کیا یہ مطلب فہم صحیح ہے کہ ہم سمجھیں کہ جو انسان کے اعمال ہیں وہ مطلب اللہ کی طرف سے جبر نہیں ہے، انسان خود کرتا ہے اور اللہ کا کے پاس اس کا علم تھا، لیکن جو دیگر معاملات ہیں جو بھی ہوتے ہیں کائنات میں، تو اس کے بارے میں مطلب کیا عقیدہ رکھے کہ اللہ ہی کے مطلب کہ مطلب کیا انسان کے اعمال ہی کی بات نہیں، دنیا میں جو بھی ہوتا ہے دیکھیں مخلوقات اللہ تعالیٰ کی 2 طرح کی ہیں. ایک مخلوق وہ ہے جو جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، خیر و شر کی تمیز دی، جو مکلف ہے، انسان اور جن. یہ 2 مخلوقات ہیں. ان کے سلسلے میں جو ہے مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جو بھی برائی کرتے ہیں اس میں ان کو سزا وغیرہ دی جاتی ہے. اس میں تو یہ مخلوقات ہوں یا ان سے ہٹ کر دوسری کوئی بھی مخلوقات ہوں، مکلف مخلوقات ہوں یا غیر مکلف مخلوقات ہوں، جو بھی ہوں گی، اس میں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے آپ کو کہ دنیا میں جو بھی ہوتا ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے علم، اس کی مرضی اور اس کی اس سے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا خالق ہوا کرتا ہے. تو سب چیزوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں گے، چاہے وہ انسان ہو جیسے آپ پوچھ رہے ہیں کہ انسان جو مکلف ہے وہ، یا وہ جو مکلف نہیں ہے جیسے جانور. اب جانوروں میں بھی معلوم ہے بعض جانور جو ہے مطلب ذرا ضدی قسم کے ہوتے ہیں، اپنے ریوڑ کے دوسرے جانوروں کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ان کے یہ افعال بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. حکمت کیا ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں سے ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے. اب وہ حکمت کیا ہے کبھی ہماری سمجھ میں آتی ہے اور اکثر ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو انسان مکلف ہے، اس کی حکمت ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب کیوں اس کو اختیار دے رہے ہیں، کیوں اس کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں، کیوں اجازت دے رہے ہیں، کیوں رضامندی شامل ہے نہیں ہے، جو بھی باتیں اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے. لیکن دنیا میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں، کوئی جانور دوسرے جانور پہ کیوں ظلم کرتا ہے، اللہ بہتر جانے، اللہ کی حکمت. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے علم، اس کی مرضی اور اس کی اجازت، بلکہ جو ہے اس کی اپنی تخلیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، انسان کی اپنی قوتوں وغیرہ کے ساتھ اللہ کی تخلیقی ہوتی ہے. بس یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ حکمت کہیں سمجھ میں آتی ہے جیسے انسان کے افعال و اعمال میں ہے، کہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہمارا ایمان ہوگا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. واللہ اعلم. وہی نقطہ پوچھنا چاہ رہے تھے آپ. اس کو مطلب لگ کے مطلب اور ایک سوال، یعنی ابھی کوئی انسان اگر گناہ کرتا ہے تو مطلب وہ تقدیر سے مطلب بہانہ نہیں لے سکتا. جی. لیکن اگر کچھ حادثہ اس سے ہوتا ہے تو مطلب سنت میں آیا کہ وہ کہیں کہ قدر اللہ ما شاء. جی. تو ادھر مطلب فرق نظر آتا ہے. اہل علم نے جو ہے مطلب اس کا ایک طریقہ بتایا کہ ایک تو جو ہے معائب ہوتے ہیں، عیب ہماری کمزوریاں، اور ایک ہوتے ہیں مصائب، یعنی جو نتیجہ جو انجام ہمارے سامنے آتا ہے. اہل علم نے یہ کہا کہ اگر عیب اگر ہوتا ہے تو عیب پر قدر سے جو ہے لا یستدل علی المعائب ویستدل به علی المصائب. مصیبت اگر پہنچتی ہے تو اس پہ استدلال کریں گے اللہ نے لکھا تھا اسی لیے ہوا، اس لیے کہ ایمان بالقدر کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی رہا جائے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی رہا جائے.
تو معائب پر جو ہے استدلال کرنے سے اس لیے روکا جاتا ہے کہ معائب میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کی نفی ہوتی ہے. اگر آپ اپنی گناہ کے لیے کہتے ہیں اللہ نے لکھا اس لیے میں کر رہا ہوں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کی نفی ہوتی ہے. اور مصائب میں اس لیے استدلال کی اجازت دی جاتی ہے، بلکہ حکم دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال قدرت کا اعتراف ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ تمہاری مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہوتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مصائب میں استدلال کر سکتے ہیں، عیوب یا معائب اپنی کمزوریوں پر تقدیر کو دلیل نہیں بنا سکتے ہیں. جی اللہ عالم. قدریہ اور جہمیہ کو اونچی درجے کے جو علماء ہیں ان کو کفر کا فتویٰ دیا گیا ہے، تو صوفیوں کا جو عقیدہ ہے کہ کافر، صوفیوں کے سلسلے میں جو ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 درجے ان کے بیان کیے. ایک صوفی وہ ہیں جو صوفیہ کی طرف منسوب ہے، یا صوفیہ اپنے کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے تعلق ہے، وہ عابد اور زاہد قسم کے جو لوگ ہیں وہ ان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ عابد اور زاہد جو تھے وہ عابد و زاہد لوگ ہیں، ان کا کوئی یہ نہیں، وہ صحیح لوگ تھے. دوسرے وہ جو اپنے زہد کے اندر بدعتوں وغیرہ کو شامل کر لیے، تو کہتے ہیں یہ بدعتی ہیں لیکن ان کی اچھائیاں ہیں. تیسرے وہ صوفیہ جو وحدت الوجود وغیرہ کے عقیدے کے قائل ہو گئے، کہا یہ یہود و نصارہ سے بڑے اونچے درجے کے کافر ہیں. تو یہ جو ہے مطلب صوفیہ کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے، لیکن صراحت کے ساتھ فرقے کا نام لے کر جو سلف میں سے خاص طور پر ابن تیمیہ تو بات کے نہ ہیں، تو ابتدائی دور میں جو بڑے فرقے وجود میں خوارج ہیں، شیعہ ہیں، یہ ان کے اس دور کی بات کر رہا ہوں. سلف سے مراد جو ہے جو 3 صدیاں ابتدائی دور کی گزری ہیں، ان کے زمانے میں ان فرقوں سے متعلق صراحت کے ساتھ یہ باتیں منقول ہیں. واللہ اعلم بالصواب. جی نہیں، قدریہ الگ ہے اور قادری نقشبندی وغیرہ الگ ہے. قادری نقشبندی وغیرہ یہ تصوف کے سلسلے ہیں، اور قدریہ تقدیر کے مسئلے سے متعلق ہیں. 2 الگ الگ چیزیں ہیں. قادریہ جو ہے مطلب عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کر کے اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، یعنی ہم جو ہے تصوف میں یعنی نفس کی اصلاح کا وہ طریقہ ہم اپناتے ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کے شاگردوں کا رہا ہے. تو یہ الگ ہے، وہ الگ ہے. قدریہ اور قادریہ بہت فرق ہے دونوں میں، مسائل ہی الگ ہیں. یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، یہ تصوف یعنی تزکیہ نفس کا مسئلہ ہے. واللہ اعلم. قدر کی بات کی جاتی ہے تو اکثر کہتے ہیں القضاء والقدر. قضاء کیا؟ کل انشاءاللہ اگلے درس کے اندر پوچھ لیں گے. قضاء اور قدر میں جو فرق اہل علم نے نقل کیا ہے کہ قضاء کے معنی فیصلہ کرنے کے، اور قدر کے معنی اندازہ لگانے کے. ٹھیک ہے، اگر ایک دوسرے کے بالمقابل استعمال کیا تو قضاء کو قدر کو قضاء کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دقیق فرق اگر کرنا ہے تو قضاء ایک مرحلہ ہے، قدر دوسرے مرحلے کا نام ہے. وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ میں واضح کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، واللہ تعالی اعلم. وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.